ہم کتابی ہیں، ہم وابی نہیں ہیں، ہم علمی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ میں کہتے ہیں علم بس کنی ہو یار، اصل ویسے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے علم ان کی موت ہے۔ دس رہے ہو کہ تسی علمی کتابی نہیں ہو، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ولا تقف ما لیس لک به علم، اے انسان کسی چاہے چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر۔ علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ اور جس نے ترجمہ کیا ہے وہ تو علمی کتابی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور جو ترجمہ بیان کر رہا ہے وہ بڑے تکبر سے کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں۔ اگر آپ عبارت حل کر دیں کہ اس کا جو الفاظ ہیں ان کو آپ حل کر دیں کہ عبارت یہ حل عبارت ہے، تو ہم آپ کو علمی کتابی مان لیں گے۔ تو علم ابدان کے آپ عالم ہیں یا آپ کو پورے ادیان کا پوری فلسفی معلوم ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر علمی کتابی ہونے میں آپ کس درجے پہ، یہ آپ خود تلاش کریں اور ڈھونڈیں کہ آپ کی حیثیت اہل علم اور اہل کتاب میں کیا ہے۔ آپ کو تو ابھی تک اصول اختلاف بھی معلوم نہیں ہے، تو اصول مباحثہ اور اصول مناظرہ کیسے معلوم ہوں گے؟ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتا دو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ علم کتابی ہونے کے دعویٰ میں وہی شخص سچا ہو سکتا ہے جو تین قسم کی کتب میں یا تو پوری مہارت رکھتا ہو یا اس کے پاس اتنی ضروری معلومات ہوں کہ جن سے وہ خود اپنے لیے یا دوسروں کے لیے نفع بخش سامان پیدا کر سکے۔ پہلی قسم وہ ہے جن میں خالصتاً منزل من اللہ کتب کو دیکھا جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے آخری حجت قرآن مجید ہے۔ دوسری قسم میں وہ سب کتابیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، ان کے اصحاب کی طرف منسوب یا ان کے اصحاب کی طرف منسوب، یعنی منسوب الی الرسول و اصحابہ و اصحاب اصحابہ ہی ہیں، یعنی جتنا بھی ان کے اندر مواد افراد امت نے جمع کیا ہے مختلف روات کے ذریعے سے اور سند و اسناد اور متن کو دیکھتے ہوئے جتنا کچھ بھی ان میں ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یا صحابہ کی طرف یا تابعین کی طرف۔ تیسری قسم کی کتب وہ ہیں جو اس منزل اور منسوب کی تفہیم کے لیے ہیں، جن کا سارا مواد جو ہے وہ یا تو آپ انہیں علوم عالیہ پہ مشتمل کتب کہہ سکتے ہیں یا تفاصیل، توضیحات، تشریحات، اور ان کے اندر اجتہادات ہیں، استنباطات ہیں، استدلالات ہیں اور تعویلات ہیں، تفسیرات ہیں، توجیحات ہیں، تاکہ پہلی دو قسم کی کتب کی تفہیم ممکن ہو سکے۔ اب علمی کتابی وہی بندہ ہے کہ جس کو ان تینوں قسم کی کتب میں سے یا تو تینوں پر ہی مہارت ہو یا کسی ایک موضوع پر مہارت ہو، اور اگر کوئی شخص علمی کتابی ہو کر ان میں سے کسی ایک قسم کی کتب پر بھی مہارت نہ رکھتا ہو یا ان میں جتنے علوم بیان ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک علم بھی اس کا میدان اختصاصی نہ ہو، تو پھر اس کا علمی کتابی ہونے کا دعویٰ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ پھر اس دعویٰ کے اوپر ایک اور مصیبت آپ نے کھڑی کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علمی کتابی صرف میں ہوں، یعنی باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف لوگوں کی طرف ان کے افکار منسوب ہیں اور ان کا سارا جو علمی ان کا میدان ہے وہ سب کا سب کسی دوسرے کا ہے، یعنی علمی کتابی صرف میں ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل علم کے درجات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے فوق کل ذی علم علیم، علیم بمعنی عالم، یعنی ہر عالم کے اوپر ایک علم والا ہے اور ہر عالم کے اوپر ایک دوسرا علم والا ہے جو اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو درجات ہیں، اس کے بعد اپنے اپنے میدان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، وہ ادیان کا علم ہے یا ابدان کا، اور ابدان میں ظاہر ہے سارے کے سارے ابدان آتے ہیں، حیوانات بھی ہیں، ان میں اشجار بھی ہیں، احجار بھی ہیں، اور جتنا کچھ میٹیریل اس جہان میں موجود ہے وہ علم ابدان میں ہے۔ تو علم ابدان کے آپ عالم ہیں یا آپ کو پورے ادیان کا پوری فلسفی معلوم ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر علمی کتابی ہونے میں آپ کس درجے پہ، یہ آپ خود تلاش کریں اور ڈھونڈیں کہ آپ کی حیثیت اہل علم اور اہل کتاب میں کیا ہے۔ ابھی تک تو قرآن اور حدیث کی بات ہے، قرآن کے ظاہر ترجمہ کی اور حدیث کے بیان کی، پھر کہتا ہوں کہ حدیث کے متن کی تفہیم کی نہیں بلکہ حدیث کے بیان کی، اور وہ بھی وہ جو اختلافی نوعیت کی ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ کے ہی آڈینس آپ سے سوال کریں گے ادب کے بارے میں، ثقافت، کلچر، سیرت، اصول حدیث، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، بلاغت، معانی اور اس طرح کے تمام جو علوم ہیں، علوم شریعہ اور دیگر علوم، معاشرتی علوم، یا جتنے علوم ہمارے ہاں رائج ہیں، جب اس پہ سوال کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی آپ اکیلے ان سوالوں کا بوجھ اٹھا لیں گے؟ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے آپ کے متبعین کی طرف سے کہ قرآن مجید کی آیات کیوں نہیں پیش کی جاتی، اور آپ بھی یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اسی آیت کو ہی لے لیں۔ اگر میں پوچھ لوں کہ اس کا ترجمہ آپ نے خود کیا ہے، نہیں، آپ نے کسی کا کیا ہوا ترجمہ پیش کیا ہے تاکہ اجمیوں کو
اور جو ہمارے اہل زبان ہیں پنجابی، اردو، سرائکی بولنے والے، سندھی بولنے والے، ان کو سمجھ آ جائے۔ اب جو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ تو ان علوم پر واقف تھا کہ جتنا جاننا ضروری ہوتا ہے، لیکن جو ترجمہ سنا رہا ہے، جو ترجمے کو بیان کر رہا ہے، وہ ان علوم پہ واقف نہیں ہے۔ اور جس نے ترجمہ کیا ہے وہ تو علمی کتابی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور جو ترجمہ بیان کر رہا ہے وہ بڑے تکبر سے کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں۔ پھر آپ جس کا ترجمہ پیش کریں گے، یا آپ احادیث کا کوئی بھی باب نکالیں گے اور ان کی کوئی بھی توضیحات میں سے کوئی توضیح یا توجیہ کوئی پیش کریں گے اپنے آڈینس کے سامنے، تو آپ کسی پر اعتماد کریں گے، اور جس پر آپ اعتماد کریں گے وہ آپ کے نزدیک جو آپ کے بیان کردہ، آپ کہتے ہیں کہ باقی سب فرقے ہیں، باقی سب مسلک ہیں، باقی سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک میں ہی ہوں جو اکیلا ہوں جسے تفہیم کلی حاصل ہے، تو وہ جس نے ترجمہ کیا ہے وہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو پھر انہی کا ہی مواد چوری کر کے اپنے آڈینس کو یہ کہیں کہ یہ تو سارے ہوئے جاہل، نعوذ باللہ، یہ تو سارے ہوئے کم علم، اور جو تفہیم مجھے ہے وہی تفہیم ہے، یہ تو خود بددیانتی ہے۔ آپ کسی سے مکالمہ کر سکتے ہیں، مکالمہ کے بعد مباحثہ ہے، پھر مناظرہ ہے۔ کیا آپ کو اصول مناظرہ، اصول مباحثہ، اصول مکالمہ معلوم ہے؟ آپ کو تو ابھی تک اصول اختلاف بھی معلوم نہیں ہے، تو اصول مباحثہ اور اصول مناظرہ کیسے معلوم ہوں گے؟ منطق ایک ایسا علم ہے کہ جس میں وہ اصول ہیں کہ جن سے آدمی کا جو تکلم ہے وہ اصولی ہو جاتا ہے، اور وہ تکلم میں غالب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے، کیونکہ قرآن مجید اپنے انداز تکلم میں، اپنے انداز بیان میں بھی اس درجہ منطقی اسلوب اور اصول کا حامل ہے کہ جس کی مثل نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ ایک الگ سے معجزہ ہے۔ آپ کے پاس منطق کی کتنی معلومات ہیں؟ اگر میں اصطلاحات کی طرف جاؤں تو کلی، جزئی، نوع، جنس، فصل، خاصہ، عامہ، استقرائی اور دلیل استقرائی ہے، استخراجی ہے، اس کے بعد دلیل کی قسمیں، استدلال کی قسمیں، پھر آگے کلی کی قسمیں ہیں، پھر آگے جو مختلف قضیات ہیں ان میں موجبہ، سالبہ ہے، اور پھر نقیضین ہیں، پھر ان کا آپس میں اختلاف و اتفاق کی بحثیں۔ آپ کے پاس کتنی معلومات ہیں؟ تو جب آپ کو اصول منطق کے نہیں پتہ تو پھر آپ کسی شخص سے مناظرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مباحثہ اور مکالمہ تو پھر آگے جا کے دور کی بات ہے، یا ان کو اگر پہلے لائیں تو آپ ان میں سے کیا کر سکتے ہیں؟ اور جب آپ کو اصول منطق ہی معلوم نہیں ہے تو پھر آپ علمی کتابی ہیں۔ منطق کی چند کتب میں چلیں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں۔ آپ تسہیل المنطق ہے یا تعلیم المنطق جو عام ہمارے ہاں چھپتی ہیں اردو میں، چھوٹے چھوٹے رسالے، کم از کم ان کو تو دیکھ لیں۔ اس کے بعد زیادہ ترقی چاہتے ہیں تو ایک مجموعہ منطق جو ہے وہ پہلے چھاپا جاتا تھا، جس میں 4-5 رسائل ہوتے تھے منطق پہ، وہ دیکھیں۔ اس کے بعد مرکات ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ پھر شرح تہذیب ہے، شرح تہذیب کے بعد قطبی ہے، میر قطبی ہے، میر زاہد، ملا جلال، ملا حسن، غلام یحییٰ، قاضی مبارک۔ لیکن مجھے اس پہ ایک مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے متن کو آپ حل کیسے کریں گے؟ وہ تو آپ کو جا کے کسی عالم یا کسی کتابی کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی۔ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے تو آپ ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ میر زاہد، ملا جلال، ملا حسن ہے یا قاضی مبارک ہے، قاضی مبارک کی اگر آپ عبارت حل کر دیں کہ اس کا جو الفاظ ہیں ان کو آپ حل کر دیں کہ عبارت یہ حل عبارت ہے، تو ہم آپ کو علمی کتابی مان لیں گے۔ منطق کے بعد آپ کو فلسفہ کی کوئی سدھ بدھ ہے؟ یعنی کوئی دہریہ آپ سے بحث کرے وجود باری تعالیٰ پر اور عقل سے شروع کرے، عقل سے ختم کرے۔ کیا آپ کو قوت تعقل کی تعریف معلوم ہے؟ کیا قرآن مجید میں جو 20 مقامات پر عقل کے بارے میں جو فرامین ہیں، یا قوت تعقل پہ یا تدبر پہ یا تفکر پہ، کیا آپ نے وہ پڑھے ہوئے ہیں؟ کسی ایک کتاب سے استفادہ کیا ہو؟ آپ عقل کی تعریف ہی بتا دیں۔ کیا آپ کو مقولات عشر کا پتہ ہے؟ کیا آپ کو انفعالیت کا پتہ ہے؟ کیا آپ کو فاعلیت کا پتہ ہے؟ کیا آپ کو داخل خارج کا پتہ ہے؟ کیا آپ نے شعور کی بحثیں پڑھی ہوئی ہیں؟ کیا جتنا جو عقلی ایک مواد مسلمانوں کی تاریخ کے اندر، مسلمانوں کے خود معقولین کے ہاں لکھا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، آپ کو کیا ان میں سے کوئی ایک آدھی کتاب آپ نے دیکھی ہو یا آپ کو پتہ ہو؟ تو جب آپ تیسری قسم کی ان تمام کتب سے ویسے ہی فارغ ہیں اور نہ استفادہ کرتے ہیں، بلکہ اگر کرتے بھی ہیں تو چوری چھپے کر کے پھر اپنی طرف منسوب کر دیتے ہوں گے کوئی ایک آدھی بات جو اختلاف پر ہی ہوگی، اور اپنے آڈینس کو کہتے ہوں گے کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول سنو اور سناؤ، یقیناً کتاب اللہ اور حدیث رسول سنو یا سناؤ، لیکن علمی کتابی ہونے کے لیے، کتاب اللہ اور حدیث کی تفہیم کے لیے جو علمی مواد ہے، کم از کم وہ اس حد تک ہونا ضروری ہے کہ بندے پہ علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کسی قدر آدمی اس میں سچا اور اس پہ صادق آ سکے، ورنہ عام تبلیغ تو پھر ہر ایک کے ہاں عام ہے۔ کوئی بھی شخص قرآن مجید کی آسان جو آیات ہیں جن کا ترجمہ ہر ایک کے لیے واضح ہے دوسرے کو سنا سکتا ہے، بلکہ ہم نے تو اس میں بڑی احتیاط کی ہے۔
ہمارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ مبلغ کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ جس چیز کی تبلیغ کر رہا ہو اس کا وہ عالم بھی ہو، لیکن آپ کے لیے یہ بہرحال شرط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اختلافی نوعیت کی حدیث پیش کر رہا ہے تو اس کو دراصل اس کے اندر جو تعارض ہے دیگر روایات کے اندر وہ اس کو دیکھنا چاہیے، وہ کیونکہ تعارض کو دیکھتے ہوئے سمجھے گا کہ اسی فعل کے متعلق ایک دوسری روایت بھی ہے کسی دوسری کتاب میں، اور اس کی یہ سندی اسنادی حیثیت ہے، اس کی یہ اسنادی حیثیت ہے، اور فیصلہ کن بات کیا ہے۔ خیر آپ کے نزدیک ہے کہ جو اٹھاؤ اور اسی طرح سے آگے پھیلا دو، ہمارے ہاں یہ رویہ جو ہے وہ علمی نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ غیر علمی رویہ ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات کے متعلق جو عام بات کی جاتی ہے آپ کی طرف سے بھی اور دوسروں کی طرف سے بھی، آج کل آپ نے ٹرینڈ یہ چلا دیا ہے کہ قرآن مجید کو خود کھولو اور پھر ٹھیک ہے خود کھولو اور ان میں سے وہ آیات جو واضح ہیں وہ آپ اختیار کریں ترغیب و ترہیب کے لیے، واضح و نصیحت کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے، لیکن ان مشتبہات کو آپ کدھر لے کر جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو پھر استفادہ کرنا پڑے گا لسانیات کے کسی ماہر سے، لغت کے کسی ماہر سے، یا علوم و فنون کے کسی ماہر سے، یا علوم عالیہ سے، یا علوم شریعہ کی پر جو کتابیں ہیں یا جو فتاویٰ پر جو کتب ہیں ان سے استفادہ کرنا پڑے گا، پھر اس آیت کی تفہیم ہوگی۔ مثلا میں مثال کے طور پر وہی آیت پڑھ دیتا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر میں اس سے شروع کروں، بلکہ میں اس سے پہلے ایک دعویٰ بھی کر دوں کہ کوئی ایک آیت قرآن مجید کی آپ نکال دیں، کہ آپ یہ کہیں کہ یہ آیت ہے قرآن مجید کی اور اس کی تفہیم کے لیے، اس کے درست ترجمہ کے لیے، اس کی درست تفسیر کے لیے آپ سب سے بے نیاز ہیں، یعنی نہ آپ کو کسی دوسرے علم کی ضرورت، نہ آپ کو کسی ایسی دوسری کتاب کی ضرورت کہ جس سے آپ استفادہ کر کے اس کا درست ترجمہ یا درست تفسیر یا درست تفہیم سامنے لا سکیں۔ میرا دعویٰ ہے ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی آیت کو لے لیتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں یسرنا القرآن للذکر، اگر اس کی صرفی نحوی تشکیل کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو صرفی نحوی کتابیں دیکھنی ہوں گی۔ اب اس کے لیے بھی میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں، زرادی دیکھیں، فصول اکبری دیکھیں، اور سیبویہ نے جو صرف پہ کتاب لکھی، اسی طرح ہدایت النحو ہے، کافیہ ہے، جامی شرح جامی ہے، اس کی آگے شروعات ہے، سنبٹ وغیرہ، ان ساری کتابوں دیکھیں، الفیہ ابن مالک دیکھیں، شرح ابن عقیل دیکھیں، ان ساری کتب کو آپ خود دیکھیں، اور اگر آپ نہیں دیکھتے تو ظاہر ہے پھر اس کو دیکھ رہے ہیں نا جو ان کتابوں میں ماہر ہے، تو کسی پر اعتماد تو آپ کر ہی رہے ہیں نا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہی ہوں اور میں ہی ہوں، حالانکہ اعتماد کسی پہ کر رہے ہیں اور مواد کسی دوسرے کا چوری کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے؟ اب مدکر کے لفظ پر اگر آپ آ جائیں تو مدکر کے لفظ کا جو ترجمہ کرنے کے لیے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیا کہ لسانی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے یہ اصل میں کیا تھا، اور جب یہ اس باب میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ مجرد میں لے جائیں، مجرد کے ابواب میں، تو معنی اس کا اور ہوگا، جب آپ اس کو مزید فی میں لے جائیں تو اس معنی کے اندر کوئی نہ کوئی اضافہ یا کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی آیت لے لیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ یعنی یہ سوال کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ برابر نہیں ہوتے، لیکن وہ جو برابر نہ ہونے کا جو لفظ ہے وہ تو آیت میں مذکور ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بلاغت اور معانی کے بغیر اور قرآن مجید کا پورے جو اس کا ایک انداز تکلم ہے یا انداز تخاطب ہے یا قرآن کے لفظ سے متعلقہ جو علوم ہیں ان پر مہارت کے بغیر تو آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کسی کا ترجمہ پیش کریں گے اور پھر کہیں گے کہ علمی کتابی میں ہوں اور باقی سارے تو فرقہ واریت کے علم بردار ہیں۔ یہ رویہ بہرحال وہی رویہ ہے جس پر غالب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتا دو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔